علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کی جو حالت تھی وہ مذہبی اعتبار سے بالکل تنزلی کا شکار تھے، یعنی ایک کسی کو بھی خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو دل میں آتا تھا خدا مان لیتے تھے، جس کو ماننا ہوتا تھا خدا مان لیتے تھے۔ ایسے ہی سماجی اعتبار سے بھی ان کا رہن سہن صحیح نہیں تھا۔ ہر وقت ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، ایک دوسرے کی حالات کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا، اور اتنی زیادہ چیزیں ان کے اندر، اور یہ چیزیں رچ اور بس گئی تھیں کہ اتفاقاً کبھی کوئی جانور کو پانی پلانے کے لیے کوئی لے کے جاتا، جس کی باری ہوتی، اگر کوئی دوسری باری والا غلطی سے جانور پانی پی لیا تو اس بنیاد پر 50 سال 100 سال لڑ لیتے تھے۔ اتنی سماجی اعتبار سے اتنی گراوٹ تھی۔ معاشرتی اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی گنجائش نہیں تھی، سفر کرتے تھے، لیکن ان کے اندر جو صفتیں تھیں، ایک تو ہے عربوں کے بارے میں آتا ہے سخاوت بہت تھی، ان کے اندر سخاوت بہت تھی۔ دوسری شجاعت یعنی بہادری بہت تھی، بہت دلیر۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر کسی بادشاہ کے سامنے یا کسی بڑے حکمران کے سامنے ابھی ٹھہر جاتا تو بالکل ایک جگر کے ساتھ اور بالکل دلیری کے ساتھ بات کرتا تھا۔ تو شجاعت بہت تھی، بہادری اور سخاوت بہت تھی۔ کوئی ایک مہمان آ گیا تو ایک مہمان کے لیے ایک اونٹ ذبح کر دیتے تھے، اور وعدہ وفا، کوئی بھی اگر کسی بات کا عہد و پیمان کر لیتے تو مکمل طور پر اس کا ساتھ دیتے تھے اور اس کے ساتھ وفاداری کرتے تھے۔ اس کے اندر ساتھ ساتھ میں ایک برائی ان کی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اولاد کو پنپنے نہیں دیتے تھے، خاص طور پر لڑکیوں کو۔ ظلم ستم اتنا زیادہ تھا کہ جہاں قبائل تھے، یعنی خاندانی نظام جو تھا، اس کے جو بگڑاؤ تھا معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تو مذہب کے، یعنی کوئی ان کے پاس مذہب صحیح نہیں رہنے کی وجہ سے ان کا نظام بالکل بگڑا ہوا تھا۔ خاص طور پر لڑکیوں کو پنپنے نہیں دیتے تھے۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے دحیہ کلبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سنا رہے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، ان کو یوسف ثانی بولتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کے بارے میں قصہ مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی کہ کاش یہ نوجوان جو اتنا خوبصورت ہے اسلام قبول کر لیتا، آئے اسلام قبول کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری پچھلی غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں بالکل معاف ہو جائیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو کچھ بھی آپ اسلام کے لانے سے پہلے غلطیاں کریں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ میرے سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ہمارے پاس قبیلے کا سردار میں تھا، اور وہاں پر ہمارے پاس ایک عام رواج بن چکا تھا، جو بچی بھی پیدا ہوتی تھی ہم اس کو غریب آدمی غربت کی وجہ سے اس کو قتل یعنی دفن کر دیتا تھا زندہ، اور امیر آدمی شرم کی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں وہ بچی جا کے باہر سے کسی کو داماد بنا کے لے اور انہیں ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے اور انہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے، تو شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے بچی کو قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور یہ میں خود کرتا تھا اپنے ہاتھ سے، 70 بچیوں کو میں زندہ دفن کر دیا۔ رو رہے ہیں، قصہ سنا رہے، رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک مرتبہ سنو قصہ، اور ایک مرتبہ سنو، اور ایک مرتبہ سنو۔ تو قصہ 3 مرتبہ سنے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہونا ہی تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میری بیوی حمل سے تھی، میں کہیں تجارت کے لیے سفر پر باہر نکلا تھا، تو میری بیوی سے بول کر گیا تھا اگر یہ حمل سے لڑکا اگر ہوا تو اس کو رکھنا، اگر لڑکی ہوئی تو اس کو درگور کر دینا۔ میں چلا گیا، ماں کی ممتا اس کو گوارا نہیں کری۔ جس وقت میں واپس آیا 1-2 سال کے بعد وہ بچی چلنا بھی شروع کری، بولنا بھی شروع کری۔ جس وقت میں آیا دروازے پر تو وہی بچی میرا استقبال کری، لیکن مجھے کہاں گوارا تھا۔ قبائل والے یہ مجھے تانا دیتے کہ دوسرے بچیوں کو تو زندہ درگور کرتا، اپنی بچی جب آ گئی تو رحم دل ہو گیا۔
تو میں فوراً وہ بچی کو اٹھا کر کے سیدھا لے کر گیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میری لڑکی میرے جسم پر جو مٹی پڑ رہی تھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی۔ یہ قصہ سنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، قصہ سنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے پھر کیا ہوا؟ جب میں اس کو اندر رکھا، مٹی ڈالا، جب واپس آیا، میرا دل کیا تھا اللہ کو معلوم کہ پھر آپ کی آمد ہوئی۔ پھر آپ کی آمد کے بعد میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں سمجھا کہ میری اب کبھی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسلام لانے کے بعد، اسلام کے پہلے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، اسلام لانے کے بعد اسلام ان کو سب ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، دیکھو سنو، اللہ نے باضابطہ قرآن کے اندر اعلان فرما دیا ہے، تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ رزق جس طرح تم کو وہ دے رہا ہے تمہاری اولاد کو بھی دے گا، تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ اور سن لو، جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور اس کی صحیح پرورش کرتا ہے اور اس کو صحیح داماد یعنی شوہر دلاتا ہے تو جنت میں وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے بازو کی انگلی اس طرح کر کے بتلائی۔ صحابہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کی 1 لڑکی ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا طلب پیدا کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لڑکیوں کو گھر میں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اگر 1 لڑکی ہے کسی کی تو کیسا کرنا؟ دیکھو کیسا ماحول بدلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے 1 لڑکی رہے تو بھی ہے اس کے اوپر۔ کسی نے پوچھا کہ اگر لڑکی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی اور دوسرے ہیں خاندان، کرو خدمت ان کی، جو جس کی خدمت جتنی کرے گا۔ دیکھو اللہ کی کیا شان ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ایک دنیاوی اسباب کے تحت یہ بات تو ڈال دی ہے انسان کے دل میں، تو اولاد کے بارے میں ماں باپ کی محبت اتنی زیادہ گہری ہے، ہر چیز ماں باپ اولاد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں کہیں پر بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ اولاد کے بارے میں، لیکن ماں باپ کے بارے میں کہ بھئی اولاد کو حکم دیا گیا ہے ماں باپ کی صحیح دیکھ بھال کر رکھو۔ کیسی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ظاہری اعتبار سے ماں باپ کے دل میں تو اولاد کی محبت ڈالا، اور قرآن میں اللہ کے حکم کے بعد ماں باپ کی تابعداری کرنے کے لیے اولاد کو حکم دیا کہ بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی محبت تو بچے کے لیے ہے، لیکن بچہ جب دور چلے گیا تو اللہ فرما رہے نہیں، ماں باپ کی تابعداری کرنا ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں اگر تیرے دل میں کچھ بھی خدشہ اگر آ گیا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ کیسا اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لڑکے ہیں، تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم، بیمار ہو گئے، اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول آپ کے لڑکے بیمار ہو گئے، آپ آئیے۔ جب گئے تو دیکھا بیمار تھے، بالکل نزع کی حالت تھی، جان جانے کی حالت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے ابراہیم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، واقعتاً میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت ہے، اولاد کی محبت ہوتی، اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، محبت کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جو فیصلہ کرے گا میں اس پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ میں دم نکل گیا۔ تو سامنے صحابی ایک ٹھہرے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاری ہوتے، میں انسان ہوں۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ میرے ہاتھ سے میں نے اپنی 7 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا اسلام لانے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اولاد سے محبت کرو، یہ گرچہ کہ دنیا میں تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہیں، لیکن اگر ان کی تربیت کریں گے، ان کا نام اچھا رکھیں گے، ان کی تعلیم تم اچھی دیں گے، ان کی تربیت اچھی کریں گے، اگر یہ صحیح سالم اگر رہیں گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ دیکھو جس طرح نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، لوگ غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیتے۔ بھئی ہر زمانے میں الگ الگ آ رہا، اس زمانے میں بھی حکومتیں روک لگا رہی کہ بھئی اولاد زیادہ نہیں رہنا، اولاد زیادہ نہیں پیدا کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، حکومتیں روک لگا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر پہلے ہی اعلان کر دیا، دیکھو دنیا کا مالک میں،
دنیا کا رازق میں، دنیا کا خالق میں، دنیا کے اوپر قدرت رکھنے والا میں، کہا رزق کا بندے کہاں دے سکتے ہیں، حکومتیں کہاں دے سکتے ہیں؟ بھائی ماں باپ اولاد کو رزق نہیں دے سکتے، اللہ تو قرآن کے اندر یہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے لوگوں کو، یعنی اس وقت جو مومنین عام ایمان والے ان کو خطاب کر کے یہ فرما رہا ہے جس طرح میں تم کو کھانا پانی دے رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں، ایسے ہی تمہارے اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، تم نہیں دیں گے، ہاں تم سبب بنیں گے۔ یہ بات دیکھیے آپ اکثر کہ جس طرح آدمی کے پاس شادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شادی کرو، شادی کے بعد تمہارے اندر برکت آئے گی تمہارے گھر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شادی سے پہلے کچھ کاروبار میں وغیرہ وغیرہ اکثر نہیں ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد آدمی کے لیے راستے کھلتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں جس سے آدمی کا ایک ٹھکانہ بنتا ہے، یہ بات تو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی ساری دنیا کو رزق دینے والا میں، حکومتیں یہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اللہ فرمائے بھئی زمین سے رزق اگانے والا میں، آسمان سے بارش برسانے والا میں۔ بندے کا کام تو کیا ہے، ایک دانہ نہیں کر سکتا، ایک دانے کا مالک نہیں ہے، تو ساری چیزیں میں ہیں۔ تو غربت کی وجہ سے اگر تم یہ ڈر رہے ہو کہ بھئی یہ کام ایسا نہیں کرنا، یہ کام ایسا نہیں کرنا، بولے تم کسی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور کھلا گناہ کون سا ہے بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اور سب سے کھلا گناہ اور اللہ کی ناراضگی کرنے والا شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد فرمایا اور کہا کہ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ اس زمانے میں اس طرح کرتے تھے، اس زمانے میں الگ ہے، حمل گراتے ہیں اور دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں اور دوسری، ایسے ہر زمانے میں الگ الگ ہے۔ لہذا حمل گرانے کا مسئلہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مسئلہ ہے، سن لیجیے۔ 4 مہینے کے بعد بچے کا، یعنی ماں کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے 120 دن کے بعد جان ڈال دی جاتی ہے۔ 120 دن سے پہلے اگر ماہرین دیندار کوئی طبیب ڈاکٹر یہ بولا کہ بھئی ماں، چونکہ اگر یہ بچہ اگر پیٹ میں رہا تو بچے کو یا ماں کو نقصان ہے، واقعتاً ہے، ہم بھی ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ماں کمزور ہے، یا کوئی ایسا عارضہ پیش ہو گیا کہ فوراً پیدائش کے فوراً بعد دوسرا حمل ٹھہر گیا، یا کوئی ایسی چیز پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے ماں کو یا بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر حمل گرانے کی گنجائش دی گئی ہے، وہ بھی ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے بعد۔ 4 مہینے اگر گزر گئے، چونکہ جان ڈال دی جاتی ہے تو اجازت نہیں دی گئی، اور جب یہ چیزیں ہو اجازت نہیں دی گئی۔ اب رہا اس زمانے میں اب 2-3 چیزیں۔ پہلے زمانے میں بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ حکم فرمایا کہ جو عورت زیادہ بچے دینے والی ہے اس سے نکاح کرو، یہ بتایا۔ اس کے بعد آگے یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی غربت کی وجہ سے اولاد کو مارنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بتلایا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس پہلے زمانے میں تو حمل کو روکنے کے لیے کچھ چیزیں کرتے تھے، اس زمانے میں طریقہ الگ ہے۔ جیسا مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا، جس وقت بچے کے معاملے یعنی احتلام ہونے کے وقت، جس کو بولتے ہیں نا وقت قریب آ جاتا، تو فوراً مرد اور عورت الگ ہو جاتے، کہ جس کی وجہ سے مرد کا جو مادہ منویہ ہے عورت کے اندر داخل نہیں ہونے کی وجہ سے عورت کا حمل نہیں ٹھہرتا تھا، تو اس کی اجازت دی گئی۔ یہ بھی اس وقت جب کہ یہ گنجائش ہو کہ عورت کمزور ہے، ٹھیک۔ اس زمانے میں دوسری چیزیں استعمال ہوتے ہیں، گولیاں استعمال ہوتے ہیں، کانڈم وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر عورت کمزور ہے یا بچے کو جو نقصان ہے، یا عورت پھر حمل ٹھہر کے زچگی یعنی جننے کے قابل نہیں ہیں، ڈیلیوری کے قابل نہیں ہیں، تو پھر وہ چیزیں استعمال کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہارے کو رزق دینا اور تمہاری اولاد کو رزق دینا سب میرا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ چیزیں شرعی اعتبار سے پہلے جو حالات تھے ابھی بھی یہ حالات ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن جس وقت جو حمل گرایا گیا بچہ ہونے کے بعد، یا جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک طرف جو زندہ درگور کیا گیا بچہ یا بچی ہے اس کو ٹھہرایا جائے گا قیامت کے دن،
اور ایک طرف جو کرنے والا ہے اس کو ٹھہرایا جائے گا، باپ یا ماں یا ذمہ دار کو ٹھہرایا جائے گا۔ اور اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ معاملہ ہے کہ بھائی ایک مجرم ہے نا، اور ایک مجرم ہے جرم کرنے والا، اور ایک ہے جس کے ساتھ جرم کیا گیا، تو مجرم کو پہلے پوچھ تاچھ کی جائے گی نا مجرم سے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا ناپسندیدہ اور اس کے اوپر اتنا غصہ ہوں گے کہ اس کے طرف دیکھیں گے نہیں۔ قیامت کے دن بچی سے پوچھیں گے، بول بیٹا تیرے کو زندہ درگور اور زندہ دفن کئی کو کیا گیا تھا؟ تو دنیا کے اندر تیرے کو آنے کئی کو نہیں دیا گیا تھا؟ تیری پرورش کیوں نہیں کی گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ بچی سے پوچھیں گے، بچے سے پوچھیں گے، ادھر طرف مڑیں گے، اتنا غصہ اللہ تعالیٰ قیامت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، بہرحال یہ حالات ہیں جو میں نے سنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہر معاملے میں آدمی یہ سوچنا چاہیے کہ واقعتاً کوئی ایسی شرعی اعتبار سے رکاوٹ ہے تب تو گنجائش دی گئی ہے جو میں نے ابھی سنائی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اگر کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اگر غربت کا اور کسی اور چیز کا اگر ڈر ہے تو پھر اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہے۔